اکثر مسئلہ علم کی کمی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سچ جاننے کے بجائے لوگوں کے پیچھے چلنا پسند کرتا ہے۔ جب عقل وحی کے بجائے رسم و رواج کی غلامی بن جائے تو انسان دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان اپنی عقل رکھنے کے باوجود گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 167 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اندھی تقلید کے انجام، شیطان کی پیروی کے خطرے اور حق سے منہ موڑنے والوں کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں اور لیڈروں اور ان کے نادان پیروکاروں کے انجام کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئیں، اس سے مسلمان ہوشیار رہیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں۔ یہ آیت سبق ہمیں یہ دیتی ہے کہ قیامت کے دن گمراہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے غلط راستے کو چھوڑ سکیں۔ آج جو موقع اللہ نے دیا ہے اسے غنیمت جانیں، کل کی حسرت سے بہتر ہے آج کی توبہ۔ آیت نمبر 168، لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کھانے پینے کے معاملے میں ان تمام پابندیوں کو توڑ ڈالو جو توہمات اور جاہلانہ رسموں کی بنا پر لگی ہوئی ہیں۔ اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کا حکم نہیں دیا بلکہ حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے۔ اپنی کمائی، تجارت اور خوراک کا جائزہ لیں۔ حرام کمائی سے حاصل ہونے والی نعمت بظاہر فائدہ دیتی ہے مگر برکت چھین لیتی ہے۔ آیت نمبر 169، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ان وہمی رسموں اور پابندیوں کے متعلق یہ خیال کہ یہ سب مذہبی امور ہیں جو خدا کی طرف سے تعلیم کیے گئے ہیں، دراصل شیطانی اغوا کا کرشمہ ہے، اس لیے کہ فی الواقع ان کے من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ شیطان ہمیشہ برائی، بے حیائی اور اللہ پر بغیر علم کے بات کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ دین کے معاملے میں سنی سنائی باتوں پر اعتماد نہ کریں، قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں اور تحقیق کے بغیر کسی بات کو دین نہ سمجھیں، کسی سے پوچھنے نہ جائیں۔ ہر گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، حالانکہ آپ لوگوں نے اس کو بڑے خوبصورت غلاف میں، ریل میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، کہیں محفوظ، اس کو ہوا نہیں لگنے دیتے۔ اسے کھولیں، اسے ہوا لگائیں، اسے پڑھیں۔
پڑھیں اور سمجھیں، کسی سے نہ پوچھیں، کسی کے پاس نہ جائیں، خود پڑھ لیں۔ یہ پڑھنا صرف آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ کی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کل کو وہ بھی کسی ایرے گرے کے پاس جا کے بات نہیں پوچھیں گے، خود پڑھ کے ڈھونڈیں گے کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 170، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی ان پابندیوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند اور کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ نادان سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے کی پیروی کے لیے یہ حجت بالکل کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بہت سے لوگ حق کو صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی بات کتنی پرانی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 171، یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی تفسیر ہے، اس تمثیل کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے ان کی صداؤں پر حرکت کرتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے، جو فقط آواز سنتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا ان سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ یہ دونوں پہلو ان کے تحت آ جاتے ہیں۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی لوگ سنتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سنتے ہی نہیں۔ جب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن کے متعلق یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے متعلق کوئی ویڈیو ہے تو فوراً اوپر کر دی، نہیں سنتے۔ اور اگر مجبوراً سن بھی لیتے ہیں تو اس پر غور نہیں کرتے۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ جو لوگ حق سن کر بھی اس پر غور نہیں کرتے ان کی مثال ایسے لوگوں کی ہے جو آواز تو سنتے ہیں مگر بات سمجھتے نہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے اور اپنی زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اپنے دل کو قرآن کے پیغام کے لیے کھلا رکھیں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، اس سے میرے بعد وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 43۔ اس حدیث کو ذرا غور کیجئے گا۔ حق کو پہچاننے کے بعد بھی صرف لوگوں، رسموں یا خواہشات کی پیروی کرنا انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں وہ سنتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں، دیکھتا تو ہے مگر حقیقت کو پہچانتا نہیں۔
آج تک کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 172 سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.